سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سورہ نساء کا 14واں رکوع، 5ویں پارے کا 11واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ قالوا فیم کنتم، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اسلام کا کلمہ تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض تھی، مکہ شریف سے ہجرت کر جانا ضروری تھا، اس وقت ہجرت نہ کی۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف میں اسلامی ریاست بن گئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا۔ تو جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ یہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، تو یہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکے اور کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں آ گئے، اور پھر مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے جنگ بھی کی، کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار کے ساتھ ہونا اور جب ہجرت فرض ہو چکی تھی، ہجرت نہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، یعنی بدر کے میدان میں جب یہ کافروں کے ساتھ مارے گئے تو فرشتے ان کی جان نکال رکھے تھے۔ قالوا فیما کنتم، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے آ گئے، تم تو مسلمان تھے۔ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم مکے میں رہتے تھے، کافروں کے نرغے میں تھے، ہم اسلام کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ جب کافروں نے کہا کہ بدر میں چلو تو ہم ان کو دکھانے کے لیے آ گئے، اور دکھانے کے لیے ہم نے مسلمانوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی، تو یہ سب تو ہم نے مجبوری میں کیا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ جب تمہارے لیے اس شہر میں رہنا مشکل تھا، اپنے دین پر قائم رہنا مشکل تھا، تو وہاں سے تم ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جو شخص کسی شہر میں اپنے دین پر قائم نہ رہ سکتا ہو اور یہ جانے کہ دوسری جگہ جانے سے دینی فرائض وہ ادا کر سکے گا تو اس پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، اگرچہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور اس کو حضرت ابراہیم اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی، یعنی جنت میں وہ حضرت ابراہیم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ہوگا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو،
چاہے ایک بالش، مثلا ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور 4 آدمی غلط بات کر رہے ہیں، میری انہیں روکنے کی طاقت نہیں، لیکن ان کی باتیں اگر میرے کان میں گئیں تو ہو سکتا ہے یہ میرے ایمان میں خلل ڈالیں یا میرے دل میں وسوسہ پیدا کریں، تو کوئی شخص اس وقت اس جگہ سے اٹھ جائے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی دکان پہ کام کرتا ہو اور اسے وہاں کام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہو، اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا، یعنی 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کر بیچنا پڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ ملازمت چھوڑ دے اور وہاں سے چلا جائے۔ یہ بھی ایک طرح سے بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر روزی عطا فرمائے گا۔